ایک دن کی بات ہے، موسم گرما کی ایک روشن دوپہر تھی۔ ماں بطخ نے انڈے دینے کے لیے تالاب کے قریب ایک درخت کے نیچے خوبصورت جگہ تلاش کی تھی۔ اس نے 5 انڈے دیے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ان 5 انڈوں میں سے ایک انڈا مختلف ہے۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن اس نے صبر سے انتظار کیا کہ انڈے پھٹیں۔ ایک خوبصورت صبح آخرکار ایک ایک کر کے انڈے پھٹنے لگے۔ تمام انڈے زندہ تھے۔ بطخ کے سارے بچے انڈوں کے چھلکوں سے باہر نکل کر سر ہلا رہے تھے۔ سب انڈے ٹوٹ گئے، بس ایک کے علاوہ۔ او کتنے پیارے بچے ہیں میرے! میں کتنی خوش قسمت ماں ہوں، ماں بطخ نے کہا۔ لیکن 5ویں انڈے کے ساتھ کیا ہوا؟ بطخ پریشان تھی کیونکہ یہ آخری انڈا کافی وقت لے رہا تھا۔ وہ انڈے پر بیٹھی اور اپنی ساری گرمی اور محبت دے دی۔ اس نے سوچا، یہ بچہ سب سے خوبصورت ہوگا کیونکہ اس کا انڈا پھٹنے میں بہت وقت لے رہا ہے۔ آخرکار جب انڈا پھٹا، وہاں سے ایک بدصورت سرمئی رنگ کا بچہ نکلا۔ بطخ کا یہ بچہ اپنے بہن بھائیوں سے مختلف تھا۔ وہ کافی بڑا اور بدصورت بھی تھا۔ میرے دوسرے بچوں میں تو ایسا کوئی نہیں، یہ بچہ شاید بدصورت ہے۔ ماں بطخ نے اپنے بچے کو دیکھ کر حیران اور اداس ہو گئی۔ ماں نے امید کی کہ ایک دن یہ اپنے بہن بھائیوں جیسا ہو جائے گا، مگر دن گزرتے گئے اور بطخ کا بچہ بدصورت ہی رہا۔ اس کے تمام بہن بھائی مل کر اس کا مذاق الفاڑتی اور اس کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے۔ بطخ کا بچہ بہت اداس ہو گیا۔ تم بدصورت ہو، زمین پر ایک بدصورت چیز کو دیکھو، یہاں سے دور جاؤ، تم بہت بدصورت ہو۔ بچے اس پر ہنسے۔ بطخ کا بچہ اداس ہو گیا۔ وہ تالاب کے کنارے گیا اور اپنی شکل کو غور سے دیکھنے لگا۔ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں بہت بدصورت ہوں۔ بطخ نے اپنے بچے کو اپنا خاندان چھوڑنے اور جنگل میں کہیں دور جانے کا فیصلہ کیا۔ بچہ بالکل اکیلا جنگل میں بھٹکتا رہا۔ جلد ہی موسم سرد ہو گیا، چاروں طرف برف تھی۔ بطخ کا بچہ اداس تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ تلاش کیا، رہنے کے لیے گرم جگہ نہیں ملی۔ وہ ایک بطخ کے خاندان کے پاس گیا، لیکن انہوں نے اسے جھڑک دیا، تم ایک بدصورت مخلوق ہو۔ یہ بدصورت ساتھی کون ہے؟ بچہ مرغیوں کے گھر گیا۔ وہاں مرغیوں نے اپنی چونچ سے مارا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ راستے میں اس کا سامنا کتے سے ہوا۔ کتے نے اسے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ بطخ کا بدصورت بچہ سوچا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنا بدصورت ہوں کہ کتا بھی مجھے نہیں کھانا چاہتا۔ وہ اداس ہو گیا اور جنگل میں واپس بھٹکنے لگا۔ وہ ایک کسان سے ملا جس نے اسے اپنی بیوی اور بچوں کے پاس اپنے گھر لے جا کر رکھا، لیکن وہاں ایک بلی نے اسے کافی پریشان کیا تو وہ کسان کے گھر بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے ہی موسم بہار آیا، سب چیزیں دوبارہ تازہ اور سبز ہو گئیں۔ وہ چلتا گیا اور ایک ندی دیکھی۔ پانی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ ندی کے قریب ایک خوبصورت راجہ ہنس کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ بطخ کا بچہ شرمندہ ہوا اور اپنی گردن نیچے کر لی۔ جیسے ہی اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا، وہ حیران رہ گیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ بدصورت نہیں رہا، وہ ایک خوبصورت راجہ ہنس میں بدل گیا تھا۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مختلف کیوں تھا، کیونکہ وہ ایک راجہ ہنس ہے اور باقی سب بطخ۔ اس نے اس خوبصورت راجہ ہنس سے شادی کر لی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ خوش رہا۔